اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت کی برسات ہوگی، آپ کی ہر حاجت خواہش پوری ہوگی۔ تو جو کوئی رزق اور دولت کی خواہش چاہتا ہے اور اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے وہ یہ عمل کرے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں ایک خاص پیغام جو آپ کو دے دوں کہ یکم رمضان المبارک کو خصوصی طور پر روحانی وظائف چینل کی طرف سے آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یکم رمضان المبارک کو تو آپ سب کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ سب کا نام لیا جائے گا۔ تو جو بہن بھائی اپنا نام دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام ضرور شامل کریں، تو آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا اور دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتا دوں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال رسول بے مثال محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں کہ ہم کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لہٰذا غفلت نہ برتتے ہوئے ہمیں یہ سارا دن عبادت میں گزارنا چاہیے، اپنے دن بھر کے سارے کاموں کو چھوڑ کر بس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جمعۃ المبارک جسے سب دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اس روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے اور جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ موت تو آنی ہی ہے، تو جب بھی موت آئے، جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو زبان پر کلمہ طیبہ ہو، اور دن کون سا ہو؟ جمعۃ المبارک کا دن ہو، کیونکہ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر جمعۃ المبارک کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ جمعہ کے دن ایک نیکی کریں گے تو آپ کو کس قدر ثواب ملے گا، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کیا جانے والا ثواب ڈبل دگنا ہو جائے گا اور تگنا ہو جائے گا۔ تو فرشتے ان خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں آتے ہیں۔ اب جیسا کہ بہت زیادہ کٹھن مراحل ہم بے گزر رہے ہیں، مسجدوں کی طرف بھی ہم رخ نہیں کر پاتے، تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ قید ہم سے ختم کر دے، ہمیں رہائی دلا دے، اس برائی، اس پریشانی، اس مصیبت، اس آفت سے ہمیں نجات عطا فرما دے اور ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہم مکہ و معظمہ کا طواف پھر سے شروع کروا دے، وہ مسجد کی رونقیں پھر سے بحال کر دے۔ یا باری تعالیٰ تیرے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اے باری تعالیٰ پھر سے مسجدوں کی وہ رونقیں بحال کر دے تاکہ ہم وہاں پر جائیں اور سجدہ ریز ہو کر تیرے رب کے حضور خوب کثرت سے دعائیں مانگیں۔ تو جمعۃ المبارک جن دنوں آپ خود سوچیں کیسے کیسے وہاں پر نمازی آتے تھے، مسجدیں پر رونق ہوتی تھیں، بھری ہوئی ہوتی تھیں، اجتماع کروائے جاتے تھے، تو جمعۃ المبارک کے دن بھی مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن
کی فضیلت آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں. کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت یعنی گھڑی آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ گھڑی کب ہے. غالب یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے یعنی عصر سے لے کر مغرب تک وہ گھڑی تلاش کریں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ اس گھڑی کو پا لو گے اور اس گھڑی میں جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت وہ مراد کو پورا فرما دے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعۃ المبارک کے دن غسل کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت رکھتا ہو کرے اور تیل لگائے، گھر میں خوشبو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہو پڑھے اور امام خطبہ پڑھے تو چپ رہے، تو اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ سے اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت کر دی جائے گی. کس قدر فضیلتیں ہیں، کس قدر برکات ہیں. تو جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیں، مریضوں کی عیادت کریں، اس دن خوب صدقہ و خیرات کریں. اپنے والدین کی قبر پر جا کر اگر وفات پا گئے ہیں تو سورہ یاسین شریف پڑھیں، کیونکہ اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ مغفرت ہو جاتی ہے جو کہ قبرستان میں جا کر جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے. تو آپ لوگ بھی سورہ یاسین کی ضرور تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ جو آج میں وظیفہ لائی ہوں شعبان المعظم کا، وہ وظیفہ ہے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے سے آپ کو آپ کی ہر خواہش مراد پوری ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وہ کیا ہے کہ رزق اور دولت کی بھی برسات ہوگی، ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی آپ کی. تو وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہو جائے گی اور ایسی آپ کو دولت ملے گی، وہاں سے ملے گی کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا. تو وہ وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. شعبان المعظم میں جیسے باقی جمعۃ المبارک میں آپ وظائف کرتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی وہ تمام حاجات کو پورا فرمائے جن کو لے کر آپ نے وظائف کیے ہیں اور جن کو لے کر آپ نے عمل کیے ہیں. اب اللہ تعالی رمضان المبارک کے بھی ہر جمعہ ہمیں وظائف کرنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے 3 ناموں پر مشتمل وہ وظیفہ ہے. ان کو کیسے پڑھنا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو. آپ نے اسی طرح سے عمل کرنا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گی جنہوں نے خصوصی دعا میں جمعرات کی وظائف میں خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے. تو وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھیں. تو وظیفہ آپ نے کرنا ہے جمعۃ المبارک کے دن. جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد، اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا مغرب سے عصر سے لے کر مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ عمل بھی آپ کوشش کریں کہ عصر سے مغرب تک آپ کریں، یا آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے 500 مرتبہ ٹوٹل 500 مرتبہ ان تینوں لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے. وہ 3 لفظ کون سے ہیں سامنے سکرین پر آ رہے ہیں. آپ نے ان تینوں لفظوں کو ملا کر اول آخر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے یا مالک الملکی، یا حکیمو، یا مقتدرو، ان تینوں لفظوں کو ملا کر ٹوٹل آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 100 بار درود پاک، اور آخر میں آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو آپ دیکھیے گا، اور
کہ کیسے آپ کے گھر میں رزق آتا، آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ یہ وظیفہ کرو اور فوری طور پر آپ کی حاجت برآئے۔ اب وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان کا نام دعا میں شامل کروائے دیتے ہیں۔ تو زرینہ بیگم ہیں، روبینہ اشفاق ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام ہم نے شامل کیا ہے۔ سمینہ ہیں، سلمہ ہیں اور خرم ہیں، انہوں نے اپنا نام دعا میں شامل کرنے کے لیے لکھوایا ہے۔ اور عنایہ فاطمہ ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام لکھوایا ہے۔ امرین خان ہیں، تسمیحہ ہیں، شہناز ہیں، نسیم منصوری ہیں، شیخ مجیب ہیں، ملک شعبان ہیں اور فریضہ ہیں، قادر بخش ہیں، اعجاز اختر ہیں اور ماہم صدیق ہیں، بلال خان ہیں، رخسانہ جاوید ہیں، انہوں نے اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ اسی طرح سے دعا میں حصے لینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔